خانقاہ آپ کو نکما ہونے سے بچاتی ہے۔ بابا جی صاحب کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ویلا، بیمار، چور یا بدکار، یعنی ویلا جو ہے یہ موصوف ہے، آگے اس کی ساری صفتیں آئیں گی، یہ اس کی خبر بن جائے گی ساری کہ ویلا کیا کرے گا، یا بیمار ہوگا یا چور ہوگا یا بدکار بن جائے۔ تو اگر کوئی شخص ویلا رہنے کا یعنی فارغ رہنے کا عادی ہے تو وہ شخص ان تین چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں ملوث ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتے۔ کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہے ایسے ہی تو وہ دیکھتے کیا کر رہا ہے، یا تو کوئی ذکر اذکار کرے، قرآن پڑھے، کوئی درود شریف پڑھے، مراقبہ کرے، یا صفائی کرے، یا لنگر میں کوئی کام کرے، یا بھینسوں کو چارہ ڈالے، کوئی کام کرے، وہ کام کرتا رہے۔ تو یہ خانقاہ عکس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صفحہ کا، حضور کی سیرت طیبہ کا عکس ہے خانقاہ۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں فراغت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ حضور سارا دن مصروف رہ کر رات میں بھی آرام نہیں فرماتے، یہاں تک کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، سونے تھوڑا آرام کر لیا کر۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خانقاہیں آپ کو نکما ہونے سے، فارغ رہنے سے بچاتی ہیں اور اس کی باقاعدہ مذمت کرتی ہیں۔ اس لیے تمام یاران طریقت اور محبین جو بھی یہاں جس انداز میں بھی، جس حیثیت میں بھی تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے حضرت والا کا یہ عمل آج بھی قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، اور اس میں آج بھی ہمیں بے شمار منافع نظر آتے ہیں۔ یہ تو میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں، جس کا والد یا والدہ 40-50 سال سے متجاوز ہیں، اب انہیں گھر میں بیٹھ کر ماں سے یا باپ سے کام کرواتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ جتنے نوجوان میری بات سن رہے ہیں، آج سے آپ کی ماں، آپ کی بڑی بہن، آپ کے والد، آپ کا کوئی بڑا آپ کے سامنے کام کرے تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو اپنے گھر میں اپنے کام خود کریں، اور سادگی میں حسن ہے۔ صاف کپڑے پہنیں، دھو کر پہنیں، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس پریشانی سے باہر نکل جائیں کہ میرے کپڑوں کو سلوٹیں پڑ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب عام لوگوں کا کیا کہنا ہے، اب تو مولویوں پیروں کے یہ مسائل ہیں، اور بنیادی طور پر یہ نفسیاتی مسائل ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کپڑے پریس نہ کریں، کرنے چاہیے، وضاقت اچھی ہونی چاہیے، لیکن یہ اتنا ان چیزوں کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو ویسے بھی خانقاہوں پر آنے کا مقصد اپنی انا کو ختم کرنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا جو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس میں کیا بنیادی وجہ ہے کہ وہ جو اندر خناس بیٹھا ہے نا، جو کہتا ہے میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں کسی کا جوٹھا نہیں کھا سکتا، ہمیں جراثیم لگتے ہیں، کسی کا جوٹھا پانی نہیں پی سکتا، زمین پر بیٹھنے سے مٹی لگ جاتی ہے، یا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں۔ عذر ہونا اور بات ہے، بیماری، عذر، تکلیف اور چیز ہے، اس کے لیے سائڈوں پہ موڑے، صوفے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کرسیاں، وہ بیٹھ جائیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ تکلیف جو محسوس ہوتی ہے، یہ اصل میں نفس پر گراں گزرتی ہے۔ تو یہ شعوری طور پر خانقاہوں پر یہ ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ نیچے بیٹھیں اور سنت کے مطابق کھانا کھائیں، 2 4 5 لوگ اکٹھے مل کر کھائیں تاکہ وہ خناس ختم ہو۔ اور اگر وہ خناس یہاں آ کر بھی یہ چاہے کہ مجھے الگ بٹھایا جائے، میرا پروٹوکول ہو، مجھے باقاعدہ بتایا جائے، پھر میری مرضی کا کھانا ہو، تو میرے خیال میں پھر کسی اچھے میرج ہال میں جا کر کھانا کھا لیں، پھر تو دعوت ہے۔ تو خانقاہ اس چیز سے آپ کو روکتی ہے کہ آپ یہ روایتی چیزیں، اور جس سے تکبر اور انانیت اور حب جاہ میں اضافہ ہو، ان تمام چیزوں سے خانقاہ آپ کو روکتی ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جتنے لوگ خانقاہوں سے وابستہ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگوں کے بچے اور بچیاں اسکول میں، کالج میں پڑھتے ہیں، کسی مدرسہ میں پڑھتے ہیں، جتنے احباب طریقت ہیں ہمارے یہاں، جو فاؤنڈیشن کے حوالے سے ذمہ داران ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وہ بھی اس حوالے سے آگے ورکنگ کریں کہ جتنے ہمارے احباب طریقت ہیں وہ تمام اپنے بچوں کی لسٹ ہمیں فراہم کریں کہ آپ کے بچے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ ہمیں یہ لسٹ فراہم کریں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ ایک فیملی سیشن رکھیں گے ہر علاقے میں، جس میں ہم آپ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے سوالات لیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کیوں جڑے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں، اور ہم اس سارے فارمیٹ کو جو ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا اسباب و محرکات ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جن لوگوں کی سفید داڑیاں ہیں، جن کی وابستگی کو 40 سال ہو گئے ہیں، جن کو اس سے بھی زیادہ وقت ہو گئے، جن کی وابستگیاں 6 7 پشتوں سے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ان کو تو کوئی دلیل نہیں چاہیے، ان کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ان کے والد آتے ہیں اور وہ آتے ہیں۔ لیکن
جو اگلی نسل ہے ان کو ان ساری دلیلوں کی ضرورت ہے، اور ہم دلیلوں سے بھاگنے والے نہیں۔ ہم ان کو ایک ایک دلیل دیں گے، ان کو لاجیکلی بھی سمجھائیں گے، ان کو قرآن اور سنت سے اور باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے، ایک سلیقے سے ان تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور کیوں مسلمان ہیں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے حرف آخر کیوں ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے ہر کام سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی یہ لسٹ ہمیں فراہم کریں تاکہ ان کے ضروری سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر جس تیزی کے ساتھ پاکستان میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں بچے الحاد کی طرف اور دہریت کی طرف یعنی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پر لوگ اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ باضابطہ طور پر اس سلسلہ میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو کسی بھی ایسے شخص کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہ دیں جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے، یا جو منکرین ختم نبوت کے ساتھ بیٹھتا ہے ہمارا اس کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔